اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ یہ رمضان المبارک بالکل اس کی آمد ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ہستی ہے، اتنا مہربان رب ہے، اتنی شفقت کرنے والا رب ہے کہ اس نے اپنی اس پوری کائنات کے اندر صرف 1% اپنی رحمت کا نزول فرمایا ہے۔ پوری کائنات میں ازل سے لے کر ابد تک 1% اور 99 حصے جو اس کی رحمت ہے ابھی اس کو چھیڑا ہی نہیں گیا ہے۔ آپ غور فرمائیے، اور قیامت والے دن اس حصے کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور ان 99 حصوں کے اندر شامل کر کے ساری کی ساری رحمت، پوری کی پوری رحمت مومنوں کے اوپر نچھاور کر دے گا۔ تو آپ غور کیجئے کس قدر بدبخت وہ لوگ ہوں گے جو اس رحمت سے ایک معمولی سا ذرہ بھی نہیں پائیں گے، اور کس قدر وہ خوش نصیب ہوں گے جو اس رحمت کو سمیٹیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ ایک حقیقی بات ہے۔ ہر وقت اللہ کی رحمت پوری کائنات میں چھائی ہوئی ہے، اور پھر اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ایماندار ہیں، جن کو اللہ مومن کہتا ہے، ہر وقت ہر لمحے ان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، اور اللہ کی رحمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ان کے لیے، شفقت میں، ہدایت میں، پیار میں، محبت میں۔ اور پھر اللہ کی رحمت اور شفقت کا یہ عالم ہے کہ اس مہینے کے اندر گویا اس رحمت اور شفقت کے اندر طغیان آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے اس کے اندر۔ اس قدر مالک مہربان ہے، اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور شفقت فرماتا ہے، تو اس کو کتنا قیمتی سرمایہ سمجھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی روزے رکھے اس مہینے کے اندر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، پوری شرائط کے ساتھ، ایمان و احتساب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان اس کا بالکل صحیح ہونا چاہیے، ایمان کے اندر بال برابر کمی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بھائی یاد رکھنا، اس لیے ہم ایمان پر زور دیتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بال برابر اس کے اندر کمی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر احتساب، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے مالک کے سامنے یہ عمل کر رہا ہے، امید رکھ رہا ہے، اور اپنے اوپر کڑی نگاہ رکھے ہوئے کہ پہلے جو کوتاہی ہوئی ہیں مالک کو معاف کر دے، بھول چوک میں ہو گئی ہیں، اب یہ راز کھلے ہیں، اب یہ بات اور زیادہ معلوم ہو گیا، مالک ہماری پچھلی کمی کوتاہیوں کو بھی معاف فرما اور آئندہ بھی بچا ہمارے مالک، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما مہینوں سے، اور اس طرح سے اور جس طرح برکت کی چیزیں ہیں، اور سب سے بڑا یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن ہے، یا اللہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے مالک جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور حقیقی وہ شہنشاہ ہے، مالک اس کی رحمتیں، یعنی اللہ کی رحمتیں ہمیں سمیٹنے کا پورا موقع ملے۔ اور انہی آیات کے اندر قابل غور بات یہ ہے، اس سے جو چند آیتیں پہلے آ رہی ہیں، اس رمضان کی آیت سے پہلے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو، خطاب کیا جا رہا ہے صرف مومنوں سے، ہر ایک سے خطاب نہیں ہے یہاں۔ یہ چونکہ مہینہ یہ خالص اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، شفقت کا مہینہ ہے، مومنوں کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تو فرمایا جو ایمان لائے ہو، دعوت اٹھی ہے ایمان کی، توحید کی، عقیدے کی جنگ چھڑی ہے۔ کچھ لوگوں نے ساتھ دیا ہے، بہت کم ہے، اکثریت اس کی دشمن بن بیٹھی ہے، ناراض ہو گئی ہے،
اور رشتے ناتے ٹوٹ گئے، دوستیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور علاقے سے نکالنے کے لیے اب یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، قتل کر رہے ہیں، مومنوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، تو تم نے ان کی پرواہ نہیں کی ہے مومنوں، صرف تمہارے اوپر، یہ تمہارے اوپر ہے ماہ رمضان، کسی اور کے اوپر جس کے ایمان کے اندر خرابی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہتا ہے، دستگیر کہتا ہے، مشکل کشا اجت روا کہتا ہے، واسطے وسیلے دیتا ہے اس کے، یا کسی بھی طرح شرک کے اندر ملوث ہے، تعویذ گنڈے کا شرک ہو، رسم و رواج کا شرک ہو، جمہوریت کا شرک ہو، وطن پرستی ہو، قوم پرستی ہو، لسانیت ہو، جو بھی شرک اس کے اندر ہے، ایسوں کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی رمضان نہیں ہے، لہذا کس کو مبارکباد دی جائے؟ ہماری قوم ہے، پوری کی پوری قوم ہے، انسانیت تو چھوڑو، اب وہ تو ہے ہی دوسرے، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، یا سکھ ہیں، ہندو ہیں، دیریے ہیں، اب ان کو کیا کہا جائے؟ یہ اپنے ہیں جو قرآن کا ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو استقبال رمضان کے پروگرام رکھ رہے ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک یہ روزے رکھیں گے، یہ روزے نہیں ہیں ان کے لیے، فاقے ہیں، کیونکہ ایمان کے اندر خرابی ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو داتا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں،